اچھا سر، کافی عرصے سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے، گوادر میں پلاٹس بک رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سی پورٹ مین جو کراچی کے سی پورٹ سے ہم کما رہے ہیں اس کو اگر یہ لوگ اوپن کر دیتے ہیں تو یہ اکنامکلی بہت زیادہ بزنس کمیونٹی کو اسٹرانگ کر سکتا ہے، ایون پاکستان کو بھی اسٹرانگ کر سکتا ہے. تو اتنی نیگلیجنسی کیوں ہے؟ گوادر کے ڈیولپ ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اگین میں چیمبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لاہور چیمبر میں آج یہ دوسرا پروگرام یکے بعد دیگرے ہوا ہے، اور آج جو کمیٹی تھی جو گوادر سی پورٹ کے حوالے سے پورٹ کمیٹی، اس کا ایک اجلاس تھا. اس سے پہلے گوادر ٹورزم کے حوالے سے تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کا پوٹینشیل یہی دو میجر چیزیں ہیں کہ وہاں گوادر کے اندر جو پورٹ ہے، جو سی ہے، اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ اس کو ہم بہت بڑا بزنس ہب بن سکتا ہے بیکاز آف دیئر اسٹریٹجک لوکیشن، اور دوسرا اس کا جو ڈیپ سی ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ ٹورزم ہے. تو ہم تو پچھلے 20 سال سے 21 سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ایز اے ڈیولپر اینڈ بلڈر کام کر رہے ہیں. اور میں جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو بیسک ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں آپ کا پورٹ بن گیا، سی پورٹ بن گیا، ایئرپورٹ بن گیا، جو بیسک کنیکٹیویٹیز تھی وہ کافی حد تک بن گئی. فری زون کچھ چائنیز کو دیا وہ ڈیولپ ہو گیا، کچھ ٹیکنیکل کالجز اور انسٹیٹیوٹس وہ ڈیولپ ہو گئے، ہاسپٹل ڈیولپ ہو گئے، کچھ وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی کے لیے ریکریشنل ایکٹیویٹیز تھیں اس کے لیے پارکس وغیرہ، امیوزمنٹ کچھ چیزیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. لیکن جو گوادر کا اصل پوٹینشیل ہے وہ ابھی بھی مدھم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے جو ہیں، جو بھی وہاں پہ ارباب اختیار ہیں، وہ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. اس کی ریزنز تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میں بینگ اے بلڈر اینڈ ڈیولپر ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو وہاں پر گوادر کا پوٹینشیل ہے اس میں بلڈر اینڈ ڈیولپر کا پوٹینشیل ہارڈلی 3 سے 5% ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا. اصل اس کا پوٹینشیل اس سے زیادہ ہے. وہ بزنس ہے وہاں کا وہ پوٹینشیل ہے جس کو ایکسپلور کر کے وہاں پر اکانومی ریولیوشن آ سکتا ہے. اور گوادر کی ایک ایسی ساحلی پٹی ہے کہ اس کے دو اگر جو پوائنٹ ہیں اس کو پراپر طریقے سے ایکٹیویٹ کیا جائے کہ اس کو ایز اے بزنس ہب بنایا جائے، اس کو ٹورزم ہب بنایا جائے، تو وہاں کا ریونیو اتنا جنریٹ ہو جائے گا کہ آپ کو پورے پاکستان کا بجٹ کے لیے کبھی ڈیفیسٹ کا بجٹ بنانا نہیں پڑے گا. وہیں سے آپ کا بجٹ اور ریونیو وہیں سے جنریٹ ہو جائے گا. اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. اچھا، اب اس کے رکا کیا ہے؟ رکا یہ ہے کہ وہاں پر ساری توجہ اداروں کی، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے، جی ڈی اے ہے یا نیب ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، وہ ساری کی ساری توجہ بلڈر اینڈ ڈیولپر کے پاس جاتی ہے کہ یہ وہ یہاں پہ کام کریں، جبکہ وہاں پر نہ پیس ہے. سب سے بیسک نیڈ ہے اس کی کہ وہاں پر پیس ہو، وہاں پر آپ کا امن ہو، وہاں پر سیکیورٹی ہو، کہ جو لوگ وہاں پر ڈیولپ کریں، جو کام کریں، جو بزنس کریں، ان کی جانیں محفوظ ہوں. کیونکہ جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہوگا وہاں کبھی بزنس نہیں ہوتا، جتنا مرضی آپ وہاں پہ کچھ بھی کر لیں. اور دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی بزنس مین پورے پاکستان سے یا دنیا سے اٹھ کر اگر گوادر کی طرف جائے گا تو اس کا فری زون ہونا ضروری ہے، جس طرح دبئی نے کیا، آپ کے سامنے مثال ہے. تو اس کے لیے اگر اس کو ایس سی ڈی کی ایک سمری پاس ہو چکی ہے کہ اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کے طور پر اس کو بنایا جائے، اور وہ ایک جو پوری کی پورا گوادر ماسٹر پلان ہے اس کو ایس سی ڈی ڈکلیئر کر دیا جائے. پورے ڈسٹرکٹ کو نہ کریں، صرف ماسٹر پلان کا 1,46,000 ایکڑ ایریا ہے اس کو یہ ایس سی ڈی کر دیں تاکہ دنیا وہاں پر آئے، اس کو امن ملے، پیس ملے، اور ان کو بزنس اپرچونٹی ملے، ٹیکس کی چھوٹ ملے. جب یہ دونوں کام ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر اینڈ ڈیولپر بھی وہاں پہ کام کرے گا، وہاں پہ بزنس مین بھی کام کرے گا، وہاں پہ فیکٹری اونر جو ہیں وہ وہاں پہ موو ہوں گے، وہاں پہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ آپ کے مشینریاں جائیں گی، وہاں پر آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا کام ہوگا. یعنی ایک وہاں پر پوری ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. جب یہ ساری ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو کون ہے ایسا بزنس مین، چاہے وہ بلڈر ہے، چاہے وہ ڈیولپر ہے، چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹر ہے، چاہے وہ مینوفیکچرر ہے، کہ وہ وہاں نہ جائے. تو اس فیسلٹی کو میرے خیال سے اویل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو رول ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، وہ اداروں کا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی توجہ دیں. ہم 2 دہائیوں سے زیادہ وہاں پہ پورٹ کو ایکٹیویٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اس کی اناؤنسمنٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ٹو مچ ٹائم ہے آج کی دنیا میں. دنیا بہت تیز ہے. یہ 7 ہمارے آذربائیجان ہیں، کب یہ فری ہوئے ہیں، اور آج ان کو دیکھیں ودن 10 to 15 ایئر ایک بہت بڑا ملک بن گیا، وہ بہت بڑا شہر انہوں نے ڈیولپ کر دیا. کیونکہ ان لوگوں نے اکنامیکل اسٹریٹجیز کو بہت طریقے سے یوٹیلائز کیا اور ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھے. جی میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ ہم 20 سال 50 سال کی پلاننگ کریں کہ 50 سال میں ڈیولپ ہوگا. یہ ایک نیا شہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نئے شہر آباد کریں. تو نئے شہر یہ ایسا شہر ہے کہ یہ کسی کے ساتھ جڑوا نہیں ہے.
جیسے اسلام آباد پنڈی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لاہور کے ساتھ ابھی یہ روڈا جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی پنڈی کے ساتھ یہ اپنا رنگ روڈ پورا بزنس جوڑ رہے ہیں، تو یہ جڑے ہوئے شہر ہیں۔ گوادر تو بالکل الگ اینٹیٹی موجود ہے، تو وہ تو اس سے بہت بہتر شہر بن سکتا ہے۔ صرف میں ارباب اختیار سے، موجودہ گورنمنٹ سے، جو بھی یعنی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ اس کی طرف تھوڑی توجہ دے دیں۔ گوادر کو اپنی پالیسی جو ملک کے اندر چل رہی ہیں اس کو تھوڑا سا علیحدہ کر دیں، اس کو اس طریقے سے بنائیں کہ وہاں پر جو ٹیکس فری ہے اس کو ٹیکس چھوٹ جو ہے، اس کو ایس سی ڈی جو ہے وہ بنا دیں، اور اس کو ایک پیسفل ایریا بنا دیں، تو میں سمجھتا ہوں گوادر ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ترقی کرے گا۔